السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبذالک فلیفرحوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ جب آپ کے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو آپ خوشی کا اظہار فرمائیں، فلیفرحوا، تو آپ خوشیوں کا اظہار کریں، خوش ہوں۔ جب اللہ رب العزت ہمیں کوئی خوشی کا دن عطا فرماتا ہے تو یہ حکم ہے رب کی تبارک تعالیٰ کی جانب سے کہ ہم خوشی کا اظہار فرمائیں اور ہم خوش بھی رہیں۔ ہمارے جو تہوار ہوتے ہیں اور جو غیروں کے تہوار ہوتے ہیں ان میں بڑا فرق ہے۔ غیروں کے جو تہوار ہوتے ہیں بیہودہ قسم کے ہوتے ہیں، لا یعنی باتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے لغویات ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی کا اظہار فرمانے سے پہلے فرمایا کہ عید کی نماز پڑھنی کب ہے؟ پہلے رمضان کے 30 روزے رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ پہلے رمضان کے 30 روزے رکھو، نماز تراویح آپ نے پڑھی، قرآن کی تلاوت آپ نے کی۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کر دی آپ نے۔ ابھی بھی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ نماز عید سے پہلے پہلے اپنا فطرانہ ادا فرما دو، تاکہ جن کے گھر عید کی خوشیاں نہیں ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کے پاس میں خوشیاں پہنچ جائیں، اپنی ضرورتوں کو پورا فرما لیں۔ فرمایا کہ اس کے بعد میں آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اور حکمت آپ دیکھیں، فرمایا کہ ایک راستے سے آپ آئیں، دوسرے راستے سے پھر جائیں۔ جب عیدگاہ تشریف لائیں تو ایک راستے سے آئیں، جب جائیں تب دوسرے راستے سے، تاکہ جب آپ آئیں تب بھی دیکھتے ہوئے آؤ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی ایسا حاجت مند تو نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، تاکہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اور جب دوسری طرف سے جاؤ تب بھی یہ نیت سامنے آپ کے موجود ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے اس گلی سے، اس راستے سے کوئی ایسا ضرورت مند، کوئی غریب شخص رہ گیا ہو جو ضرورت ہو اس کو، تاکہ اس کی مدد کو، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے چلے جائیں ہم، ہے نا۔ یہ عالم ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اس طرح سے کہ تمام لوگ اکٹھے ہو جاؤ، نماز عید ادا کرو، پھر گلے ملو، مصافحہ کرو، اور جمعیت کا حکم اللہ رب العزت نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ عید کی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ میں مناؤ۔ اب بتائیے، اتنا سب کچھ، سارا یہ جو سسٹم ہے، اس میں کہیں پر بھی ہمارے اسلام کے اندر کوئی ایسا کام ہے جو لوگوں کو ناپسند ہو، جو اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو؟ فرمایا کہ عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ بھی تب کرو، قربانی کرو، مالدار پر قربانی رکھی گئی۔ قربانی کرنے کے بعد میں فرمایا کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک حصہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھو، اور ایک حصہ غریب و مساکین کے لیے رکھو۔ اس کے بعد عید کی نماز ہے، اب دے نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارا جو بھی اسلامی تہوار ہے وہ دیا اس لیے ہے تاکہ ہمارے سینوں کے اندر دوسروں کا درد رہے، قوم کا درد رہے، اور یہ جذبہ بھی رہے تاکہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ میں خوشیاں شیئر کرتے رہیں۔ بات سمجھے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ دن دکھایا، بڑی خوشی کا دن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان مبارک کا ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا، رمضان کے روزے رکھے، عید کا دن ہمیں جو ہے نصیب عطا فرمایا۔ اللہ آئندہ سال بھی ہمیں یہ نصیب عطا فرمائے، یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے فرض حج کر لیا، نفل حج کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ میں حج کرنے کے ارادے سے نکلا، اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جب میں کوفہ پہنچا، کوفہ پہنچنے پر میں نے وہاں کچھ سامان لینا تھا احرام کا، اور کچھ ضروری چیزیں ہم نے خریدنی تھی، تو ساتھیوں نے سامان لے لیا، میں نے بھی لیا۔
تو وہاں لینے کے بعد میں مجھے کچھ تھکن سی محسوس ہوئی. میں نے سوچا کہ چلو کچھ نہ کچھ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے. تو قریب میں ایک ندی تھی, جھیل تھی, وہاں کی طرف میں چل پڑا آرام کے ارادے سے. جب میں وہاں گیا تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی. میں نے وہاں دیکھا کہ ایک بھینس مری ہوئی پڑی ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نقاب پوش ایک عورت آتی ہے برقع پہن کر کے, اور چاقو اس کے ساتھ میں ہوتا ہے. وہ اس مری ہوئی بھینس سے گوشت کاٹ کر کے لے کر کے شاپر میں ڈال کر کے چلتی ہے. مجھے بڑا تجسس ہوا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے. مجھے لگا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ عورت کوئی ہوٹل چلاتی ہو اور یہ مردار کا گوشت جو ہے لوگوں کو کھلاتی ہو. مجھے تجسس ہوا, میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا کہ دیکھوں معاملہ کیا ہے. اب جب دیکھا تو وہ عورت وہ گوشت لے کر کے ایک گلی کے اندر جب وہ داخل ہوئی, اس نے دروازہ پیٹا, دروازہ کھٹکھٹایا, بچوں نے دروازہ کھولا, وہ اندر گئی, اندر سے دروازہ لگا لیا, اور میں دروازے کے پاس میں کھڑا ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ عورت اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے کہ اے میرے بچوں, ہماری شریعت میں مردار کھانا حرام ہے, لیکن جہاں مردار کھانا حرام ہے وہاں شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ جب آپ مرنے لگو اور جب کھانے کا کوئی انتظام بھی نہ ہو اور جب مرنے کے قریب ہو جاؤ اور جب آپ کو یقین ہو کہ اگر مجھے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا تو پھر میری موت واقع ہو جائے گی, تو فرما کہ اب تم گرنے لگے ہو, تمہاری موت وقت جو ہے قریب ہے تمہارا, اس لیے یہ میں مردار لے کر کے آئی ہوں, لہٰذا میں اس کو بنا کر کے تم کو کھلانے لگی. اللہ اکبر. اور پھر جو اس نے اگلا جملہ کہا وہ بڑا دل چیرنے والا تھا. اس نے کہا کہ ہم سید زادیاں ہیں, ہم سید ہیں, ہم کسی کے سامنے ہاتھ تو پھیلا نہیں سکتے, ہم زکوٰۃ صدقہ فطرہ لے نہیں سکتے. اگر آپ کا والد ہوتا, آپ کا باپ ہوتا تو آپ کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 300 درہم تھے, 300 درہم. وہ 300 درہم لے کر کے میں اس عورت کے گھر پر گیا, دروازہ میں نے کھٹکھٹایا, کہا کون ہے؟ کہا میں عبداللہ ابن مبارک ہوں, میں زمانے کا بڑا محدث ہوں, شاگردوں کی میری بڑی لمبی فہرست ہے. کہا تم ہوگے اپنے وقت کے محدث, لیکن یہاں کیا کام ہے؟ کہا کہ اے میری بہن دروازہ کھول, اور یہ جو میرے پاس 300 درہم موجود ہے نا, یہ تو اپنے پاس رکھ لے. کہا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو, میں یہ لینے والی نہیں ہوں. تو آپ نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آپ اولاد ہیں, آپ اولاد رسول ہیں, میں تو غلام ہوں. ہم تو صدقہ ہی حضور کا کھاتے ہیں, ہم سے یہ 300 درہم جو ہے یہ آپ لے لیجئے, قبول فرما لیجئے. آپ نے جب بڑا اصرار کیا نا تو اس نے وہ 300 درہم لے لیے. 300 درہم لینے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو کل 300 درہم تھے جو حج کے لیے رکھے تھے, فرما کہ آپ جاؤ, مجھے نہیں جانا ہے. اب جو ساتھی ہوتے ہیں, کہا لگتا ہے کچھ اور معاملہ بن گیا, لگتا ہے کچھ اور زمین ومین خریدنے کا کچھ ارادہ کر لیا کہ نہیں جانا ہے, کچھ اور بزنس بڑا کرنا ہے کیا؟ کہا تم کچھ بھی سمجھو لیکن اب مجھے جانا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے. تمام کے تمام لوگ ان کے ساتھی تھے, حج کو روانہ ہو گئے. حج کو جانے کے بعد میں جب یہ رات کو سوتے تھے تو تمنا کرتے تھے, سوچتے تھے کہ آج میرے جو ساتھی ہوں گے آج مزدلفہ میں ہوں گے, کوئی مینا میں ہوگا, آج جو ہے روزے رسول پر حاضری دیتے ہوں گے, آج جو ہے چاہے زمزم کے قریب ہوں گے, کوئی کنکریاں مارتا ہوگا, کوئی حضور کے روزے کے سامنے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کر. رات کو یہ سوچتے تھے, یہ ان کے اندر خیال پیدا ہوتا کاش میں بھی جاتا. لیکن وہ 300 جو درہم تھے نا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر آپ نے قربان فرما دیے. وہ آپ نے قربان کر دیے, جو حج کے لیے جو سرمایہ رکھا ہوا تھا وہ قربان کر دیا. اب آپ جب رات کو سوئے, حج کا قافلہ جب 6 مہینے کے بعد میں جب لوٹا ہے, جب حج کا قافلہ جب لوٹا, پہلا قافلہ جب آپ کے پاس آیا, آپ مبارکباد دینے کے لیے گئے کہ چلو مبارکباد دیتے ہیں جا کر کے. جب مبارکباد دی کہ آپ کو حج مبارک ہو, تو آگے سے وہ بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کو بھی مبارک ہو. کہ بھئی آپ مجھے کس بات کی مبارکباد دیتے ہو؟ کہا یار یہ کیا بات ہے, آپ تو کہتے تھے کہ میں حج کرنے کے لیے نہیں جاتا ہوں, لیکن جب ہم وہاں پہنچے تم ہم سے کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. کبھی ہم مینا میں تھے, ہم آواز دیتے رہ گئے, تم نے سنا ہی نہیں. مزدلفہ میں ہم آواز دیتے رہ گئے, تم نے سنا ہی نہیں. اللہ اکبر. آپ حیرت میں پڑ گئے, یہ کیا معاملہ ہے, میں تو حج کو گیا نہیں. کہتے ہیں چوتھے دن پھر ایک اور قافلہ آیا, حج کا قافلہ آیا, میں وہاں بھی جو ہے ان کو مبارکباد دینے کے لیے گیا. انہیں جیسی مبارکباد دی تو وہ کہتے ہیں یار دوستوں کے پاس اگر پیسے آ جائیں تو وہ اپنے دوستوں کو بھول تو جایا نہیں کرتے, ہے نا, کہ ہم تجھے آواز دیتے تھے تو ہماری آواز کو سنتا ہی نہیں تھا, ہم تجھے آواز دیتے رہے, میری آواز کو ہی نہیں سنتا. کچھ دنوں کے بعد میں حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے بڑے ولی ہیں اور پائے کے بزرگ ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, حضرت ربی بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ, وہ آتے ہیں
اور آنے کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ جب کھلا تو کہا اے عبداللہ ابن مبارک یار تو نے مجھے یہ کس مشکل میں ڈال دیا ہے، ذرا سوچ تو صحیح۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ جو تو نے 300 درہم کی یہ جو اپنے پیسوں کی تھیلی مجھے روضے رسول کے سامنے دی تھی اور تو دے کر کے مجھے بھول گیا، سنبھالنے کے لیے کہا یار دیکھ تو لیتا، کم سے کم میں مشکل میں پڑ گیا ہوں تیرے پیسے سنبھالتے سنبھالتے، یہ لے اپنے پیسے رکھ اور اپنے پیسوں کو سنبھال۔ اللہ اکبر، اپنے پیسے سنبھال۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں حج کو گیا نہیں، ویسے دیے نہیں، کسی سے ملا نہیں، لیکن جو بھی آ رہا ہے مجھے مبارکباد دے رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے مجھے مبارکباد دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں تو صحیح حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب سوتے ہیں اور اس معاملے میں آپ غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین مولا مجھے بتا تو صحیح آخر یہ معاملہ کیا ہے، میں تو حج کو گیا نہیں، جو بھی آتا ہے مبارکباد پیش کرتا ہے۔ آنکھ لگتی ہے، ادھر جیسے ہی آنکھ لگی ادھر حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، آقا کی زیارت ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لاتے ہیں، خواب کے اندر چاروں طرف خوشبو پھیل جاتی ہے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ اور کتنے گواہ بھیجوں کہ اللہ نے تیرے حج کو قبول فرما لیا ہے، اور کتنے گواہ بھیجوں کہ اللہ نے تیرے حج کو قبول فرما لیا، تو نے ہماری بیٹی کو ہماری اولاد کو تو نے 300 درہم دیے ہیں، عبداللہ سن لے ہم نے 600 کر کے تجھے واپس عطا فرمائے ہیں، سبحان اللہ، ہم نے یہ 600 تجھے دیے ہیں، اور سن لے اب تو جا یا نہ جا، اللہ رب العزت نے تیری شکل میں ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے جو قیامت تک ہر سال حج کرتا رہے گا، حج فرشتہ کرتا رہے گا، ثواب تیرے نامہ اعمال میں دیا جائے گا، سبحان اللہ، ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ غریب کی مدد کرنے کی سعادت ہے کہ آپ جاتے نہیں ہیں، اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا میرے عزیز، فرمایا کہ جو کوئی میرا امتی کسی امتی کی مشکل کو دور فرما دے، فرمایا کہ جو کوئی میرا امتی کسی امتی کی مشکل کو دور فرما دے، غریب کی مدد فرما دے، فرمایا اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز سن لو، تمہارے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کری جائے، تمہارے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ مساکین کو کھانا کھلایا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے نا، غریبوں کو پانی پلائے، غریبوں کو کھانا کھلائے، غریبوں کو کپڑے پہنائے، ان کی ضرورتوں کو جب پورا فرماتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت ان غریبوں سے ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو سنو، کھڑے ہو جاؤ، آج کھڑے ہو جاؤ، جنت میں جاؤ اور اپنے ان لوگوں کو بھی جنت کے اندر ساتھ لے جاؤ جنہوں نے تمہاری دنیا کے اندر مدد کی تھی، کسی نے کھانا کھلایا تھا، پانی پلایا تھا، کپڑے پہنائے تھے، قرض ادا کیا تھا، فرمایا کہ جن لوگوں نے تمہاری مدد فرمائی تھی ان کا ہاتھ پکڑو، خود بھی جنت میں جاؤ، ان کو بھی جنت میں لے جاؤ، سبحان اللہ۔ یہ عمل ہے، اتنا زیادہ فائدہ ہے غریبوں کی مدد کرنے کا۔ میرے عزیز ہم جو ہے اپنی دولت کو بچا بچا کر کے رکھتے ہیں، اپنی دولت کو سوار کر کے رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھو میرے عزیز کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ سب سے زیادہ پیارا ہے جو اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا، آپ نے 61 حج فرمائے ہیں، حج کے لیے گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ لوگوں کا بڑا ہجوم ہے، میں نے دیکھا کہ یار میں صحن حرم میں جو ہے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے، تو میں اپنے دماغ میں یہ سوچنے لگا کیا اللہ رب العزت نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے یا نہیں فرمایا ہے؟ کتنے لوگ حج کو آئے ہیں؟ ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے نا، کیا سب لوگ آئے ہیں، اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے؟ سنو میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، آنکھ لگتی ہے، خواب آتا ہے، دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور دونوں آپس میں بات کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ کتنے لوگ حج کے لیے آئے ہیں؟ پر کتنے کا 6 لاکھ افراد اس سال حج کے لیے آئے ہیں۔ کتنے افراد آئے ہیں؟ فرمایا کہ 6 لاکھ افراد اس سال حج کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ کیا اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا؟ کہ نہیں، اللہ نے کسی کا بھی حج قبول نہیں کیا ہے۔ کیا پھر کہ ایک شخص ہے جو یمن میں رہتا ہے، اللہ نے اس شخص کے بدلے میں، وہ تو یہاں حج کرنے نہیں آیا لیکن اللہ نے اس کے صدقے میں یہ ان 6 لاکھ افرادوں کا حج قبول فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ 6 لاکھ افرادوں کا حج قبول فرما لیا جو یہاں نہیں آیا،
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला ने सोच में पड़ गए कि यार ये क्या मामला है, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, इतने अल्लाह वाले हैं, इतने नेक लोग, मुत्तकी परहेज़गार हैं, फरमा के अल्लाह ने किसी का हज कबूल नहीं फरमाया, लेकिन उस एक शख्स के बदले में अल्लाह ने 6 लाख अफराद का हज कबूल फरमा लिया। सुनो मेरे अजीज, बड़ा प्यारा वाकया है, दिल को ईमान को ताज़ा करने वाला है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे आखिर वो शख्स कहाँ है, तो वो फरिश्ते ने कहा वो फलां शख्स है, उसका नाम ये है, इलाके में वहाँ रहता है, यमन में वहाँ रहता है, फलां इलाके में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं से उठे और आपने इरादा किया कि अब मुझे उस शख्स से मुलाकात करनी है, मुझे उस शख्स से मिलना ज़रूर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन तशरीफ़ लाए, शख्स का पता पूछा, इलाके में गए। इलाके में जाने के बाद में उस शख्स के पास में जब जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि यार ये बता तेरा मामला क्या है, अल्लाह ने तेरी कौन सी ऐसी नेकी कबूल फरमाई है कि अल्लाह ने तेरे सदके में 6 लाख अफराद लोगों का हज कबूल फरमा दिया है। अब वो शख्स अर्ज करता है कि ए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, मेरी कोई बड़ी नेकी तो नहीं है, बस बात इतनी है। वो पता है कौन शख्स था? वो एक मोची था, जूते गांठने वाला, सिलाई करने वाला जूते चप्पलों की। कहते हैं कि उसने जब अपना प्यारा वाकया बताया, कहता है कि जब हर साल हज को जब काफिले जाते थे ना, तो मेरा दिल बड़ा करता था कि मैं भी हज को जाऊं, मेरा भी बड़ा दिल करता था मैं भी रोज़े रसूल की हाजिरी को जाऊं, बड़ा दिल करता था मैं भी खाने काबा की जियारत करूं, मैं भी सहने हरम में जाकर के नमाज पढ़ूं, मैं भी जो है मिना मुज़दलिफा में जाऊं, मेरा भी दिल करता था कि मैं भी सफ़ा मरवा पे जाकर के दौड़ लगाऊं। कहते हैं कि दिल मचलता था हर साल कि मैं हज करने के लिए जाऊं, मैं भी कभी ना कभी रोज़े रसूल पर हाजिरी दूं, लेकिन क्या करूं, सरमाया तो इतना नहीं, गरीब हूं, परेशान हाल हूं, इतनी तो कमाई है नहीं मेरे पास में, इतनी दौलत नहीं फर्ज जो मेरे ऊपर जो हज फर्ज हो जाए। तो मैंने एक प्लान बनाया, देखें, मैंने कहा अपनी बीवी से, मेरी शरीक हयात है, मेरी नेक बीवी, अगर मेरे काम में अगर आप मदद कर दें और मेरे साथ में अगर आप मदद करें तो मैं इतना चाहता हूं कि अगर आप मदद कर देंगे तो मैं हज के लिए कभी ना कभी तो रवाना हो जाऊंगा। तो बीवी अर्ज करती है कि मेरे शौहर बताएं मुझे क्या करना है कि आप हज के लिए तैयार हो जाएं, सरमाया जमा हो जाए। अल्लाहु अकबर। तो कहा कि मैं ये चाहता हूं कि हम कुछ साल, जब तक कि हमारा पैसा इतना जमा नहीं हो जाता कि मैं हज को जाऊं, करना ये है कि हम सिर्फ रोटी बनाया करेंगे और सब्जी की जगह नमक से, चटनी से, किसी से भी हम खा लिया करेंगे, सब्जी के पैसे बचा लेंगे और हम रोटी सिर्फ बनाया करेंगे। अल्लाहु अकबर। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस बंदे के दिल में कितना शौक होगा ज़ियारत रोज़े रसूल का, कितना शौक होगा हज करने का, कितना शौक होगा खाने काबा की ज़ियारत करने का, कि जो शख्स अपनी कुर्बानी इस हद तक दे रहा है कि फरमाते हैं कि हम सब्जी बचा लिया करेंगे, सब्जी के पैसे, और रोटी सिर्फ रोटी जो बना लिया करेंगे, रोटी खा लिया करेंगे किसी भी तरह से। अब वो बीवी कहती है कि अच्छा अगर ये बात है तो फिर मैं तेरी मैं मदद करने के लिए तैयार हूं ताकि तेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। कहते हैं कि ये काम करना शुरू हुआ, इत्तेफाक से मेरे पास में कई सालों के बाद में इतना पैसा सरमाया जमा हो गया कि मैं हज के लिए जा सकता था, इतना पैसा जमा हो गया। आप अंदाजा लगाइए कितना वक्त लगा होगा, सालों लग गए होंगे सब्जी का पैसा जमा करते करते थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते। हज के लिए वो पैसा जमा किया है यार, जाने के लिए पैसा जमा किया, जरा सोचो तो सही कि उसमें कितनी मेहनत, कितना हलाल का पैसा। अच्छा, इतने सालों के बाद में फिर जब हज जाने का इरादा जब हो तो उस खुशी का आलम क्या होगा। एक तो ये होता है ना कि इंसान के पास में पैसा है, उसने इरादा बनाया चला गया। एक इंसान वो है कि जिसने मेहनत की, मशक्कत की, पैसा जमा करता रहा इस नियत के साथ में कि मैं हज को जाऊंगा, इस नियत के साथ में कि मैं उम्रे को जाऊंगा, इस नियत के साथ में ज़ियारत रसूल करूंगा, ज़ियारत रोज़े रसूल करूंगा, मैं इस नियत के साथ में जो है पैसा जमा करता रहा। और जब वो दिन आ जाए तो उस बंदे की खुशी का आलम फिर क्या होगा, अंदाजा लगाइए, है उस बंदे की खुशी का आलम फिर क्या होगा। कहते हैं कि जब वो दिन जब करीब आया, कई सालों के बाद में, जब मेरे पास इतना पैसा, इतना सरमाया जब जमा हो गया, जब वो दिन करीब आया तो इत्तेफाक से एक दिन जो है, काफी दिन हो गए सब्जी नहीं खाई थी, तो रोटी बनाई हुई थी, तो पड़ोस में से ना गोश्त की खुशबू आ रही थी। और उस पड़ोस में से मैंने अपनी बीवी से कहा यार बड़ा दिल चाह रहा है कि आज गोश्त खा लिया जाए, सब्जी खा ली जाए, बहुत दिल चाह रहा है, तो ऐसा करके एक प्याली लेकर के चली जा पड़ोस के पास में और पड़ोस से सब्जी लेकर के आ जा। क्या अच्छा ठीक है, वो जाती है, पड़ोसी के पास में कहा कि कुछ सब्जी दे दो अगर ज्यादा हो। जब वो सब्जी लेने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि ए मेरी बहन, ये सब्जी हमारे लिए तो जायज है लेकिन तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अल्लाह अकबर। वो वापस आ गई, कहा ऐसे ऐसे मामला है। अब वो शौहर जाता है
उसने कहा कि बहन क्या बात है, आखिर हमारे लिए क्यों जायज नहीं है और तुम्हारे लिए क्यों जायज है? कहा वो इसलिए कि आज इनका वालिद नहीं है, पैसे भी नहीं है, कई दिन का फाका, कई दिन का भूखा, कई दिन से हमने खाना ही नहीं खाया है, और ये जो गोश्त देख रहे हो ये गोश्त ताजा हलाल नहीं है बल्कि ये मुर्दार का गोश्त है। जो हम खाने के लिए यहाँ पर बैठे ये मुर्दार का गोश्त है। अल्लाहु अकबर का, इसलिए तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, हमारे लिए हलाल है कि अब हमारी आखिरी मंजिल मौत है, हम मरने वाले हैं। अगर हम इसको भी नहीं खाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, और नहीं खाएंगे तो फिर दुनिया के अंदर हम जी नहीं सकते। वो शख्स कहता है कि जब इतना सुना ना तो दिल के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हुई कि मुझे बताएं कि अगर मैं अल्लाह की बारगाह में जाता भी हूँ, हज को भी जाता हूँ, तो अल्लाह ने अगर क़यामत के दिन पूछ लिया कि मेरे बंदे बता, पड़ोसी तेरा इतना शदीद हाजतमंद था, जरूरतमंद था कि वो मुर्दार खा रहा था, तू हज करने के लिए जा रहा था, है? उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो हलाल खाना खा सके, इतने पैसे भी नहीं कि रोटी बना सके, और तू जो है पैसों से हज करने के लिए, मैं क्या करूंगा ऐसे हज का? अल्लाह तबारक तआला ने अगर हज कबूल नहीं फरमाया तो फिर क्या होगा? रोज़े रसूल पर अगर मैं गया और सलाम अर्ज किया और हुजूर ने सलाम ही ना लिया तो फिर मेरा क्या होगा? अल्लाहु अकबर। उसने कहा कि मैंने जितना पैसा जो मैंने कई सालों की मुद्दत में मैंने इकट्ठा किया हुआ था ना, वो सारा का सारा पैसा उठा करके मैंने उस बहन को दे दिया। कहा है मेरी बहन, ये मुर्दार अपने घर से निकाल, जा और हलाल खाना लेकर के आ, और जो पैसा बचे उससे अपना कोई कारोबार कर ताकि तेरे बच्चे भूखे भी ना बिलखते बने। अल्लाहु अकबर। कहते हैं सारा का सारा पैसा जो है मैंने अल्लाह की बारगाह में दे दिया। लोगों ने समझा ये इसको पता नहीं क्या हो गया कि ये हज जाते जाते रुक गया है। कहते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमा के एक यही अमल है कि तू हज को तो नहीं गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी इस नेकी के सिवा सवाब जो है हज मकबूल का भी सवाब अता फरमा दिया, और तेरे इवज जो 6 लाख अफराद आए हुए थे उन तमाम 6 लाख अफरादों का हज कबूल फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, ये है यार, गरीबों की मदद करो, गरीबों मसाकीन पर खर्च करो। हकीकत में मेरे अजीज यही दौलत है, यही नेकी है। हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि 40 साल का मेरा तजुर्बा है। कितने साल का है? 40 साल का मेरा तजुर्बा है कि मैंने बहुत नेकियां की हैं और अल्लाह के करीब होने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा करीब होने का रास्ता जो है वो जो मैंने पाया है, अल्लाह की कुर्बत का जो सबसे ज्यादा रास्ता वो ये है कि गरीबों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना, भूखों की मदद करना, उनको खाना खिलाना। फरमाया जितना कुर्ब अल्लाह को अल्लाह का इस अमल में हमें मिलता है, इतना हमें किसी भी अमल में नहीं मिलता है कि जो गरीबों की मदद करता है और गरीबों को खाना खिलाता है, भूखों को खाना खिलाता है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के सबसे ज्यादा करीब हो जाता है, उस बंदे के सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखो गरीबों की मदद करना, गरीबों की दुआएं लेना, जब बंदा किसी की मदद फरमाता है ना और जब उनकी दिल से जब दुआ निकलती है तो यकीन करें कि अल्लाह तबारक व तआला उस गरीब मिस्कीन की जो है दुआ को कबूल फरमाता है, और उसकी दुआ ऐसे कबूल फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुनिया भी बदल देता है, तुम्हारी आखिरत भी बदल देता है ना, जिंदगी भी बदल जाती है। अल्लाहु अकबर। मैं यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत वाकया यहाँ मैं अर्ज करने लगा हूँ कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सुभान अल्लाह, एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले। नाम ही इतने प्यारे हैं और नाम ही इतने मुअज़्ज़ज़ हैं, सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ पर इतनी गुर्बत आ गई, इतनी परेशानी आ गई, इतनी परेशानी कि आपने कहा कि अली ये जो मेरे कपड़े हैं ना, इनको ले जाकर के बाजार में फरोख्त कर दें, आप बेच दें, और इससे जो पैसे आपको मिले वो पैसे ला करके घर के अंदर कुछ खाने के लिए लेकर के आ जाए। क्या हमारे पास में कभी ऐसी शदीद हाजत आई है कि हमें अपने कपड़े तक बेचने पड़ जाए? अरे हमारे घर में कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है, कभी हमें कभी ऐसी हाजत पेश नहीं आई कि हमें अपना जोड़ा तक बेचने की नौबत आ जाए। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि ये मेरा जोड़ा ले जाएं, बाजार में फरोख्त करें, जितने पैसे मिले उतने पैसे लेकर के आ जाएं और खाने पीने का सामान आप लेकर के आए। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जोड़ा लिया हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का और बाजार में फरोख्त किया 6 दिरहम का। कितने दिरहम का? 6 दिरहम का वो जोड़ा आपने फरोख्त किया, 6 दिरहम लेकर के चले हैं
अब जैसे ही घर की जानिब मुड़े हैं तो एक बड़ा कमजोर सा, ज़ईफ सा, नातवा शख्स जो है हजरत मौला अली की बारगाह में आता है और अर्ज करता है, ए अली मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया है, ए अली मैं गरीब हूँ, परेशान हाल हूँ, पैसे नहीं है, आप मुझे पैसे दे दें, कुछ मदद कर दें, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला। अब आप देखें ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अरे आपने कोई चीज बेची, पैसा हुआ तो आप कितना करेंगे? ज्यादा करेंगे, रुपए 2 रुपए दे देंगे, बाकी बचा करके रखेंगे। लेकिन मौला अली की शान का आलम क्या है? जहां वो बहादुरों के बहादुर हैं उतने ही सखियों के सखी भी हैं, सुभान अल्लाह। इतने सखावत करने वाले भी हैं। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1-2 रुपया, 1-2 दिरहम नहीं बल्कि 6 दिरहम जो मिले थे, 6 के 6 दिरहम राह खुदा में अता फरमा दिए, सुभान अल्लाह। 6 के 6 दिरहम जो है राह खुदा में दे दिए, गरीब आदमी को दे दिए, 6 दिरहम सबके सब दे दिए। अब आप परेशान हाल हुए, कहते हैं सोचने लगे कि यार अब क्या करूं, खाली हाथ था, खाली हाथ फिर हो गया। 6 दिरहम अल्लाह की बारगाह में दे दिए, लेकिन आपको अफसोस नहीं है, आपको खुशी है कि राह खुदा में दिए हैं, आपका दिल मगमून नहीं है। अब जब चल रहे हैं रास्ते में एक शख्स मिलता है, उसके पास ऊंटनी है और उस ऊंटनी के बारे में कहा जाता है, कहते हैं कि अली ये बताओ क्या इस ऊंटनी को खरीदोगे? हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं इस ऊंटनी को खरीद करके करूंगा क्या, कैसे खरीदूं, पैसे ही नहीं है। कहा अली उधार ले लो। कहा कितने में देते हो? कहा 100 दिरहम में, सुभान अल्लाह है। कहा 100 दिरहम में। कहा अच्छा ठीक है, 100 दिरहम में उधार के बदौलत ले ली। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो ऊंटनी ले ली 100 दिरहम में, वो भी कितने में? 100 दिरहम में उधार ले ली। उधार लेने के बाद में वो ऊंटनी लेकर के हजरत मौला अली बाजार में जैसे ही चलते हैं, थोड़ी दूर चले, एक शख्स मिला और कहा कि अली बताओ क्या ये ऊंटनी बेचते हो? सुभान अल्लाह है। कहा अली ऊंटनी बेचते हो? कहा हाँ बेचता हूं। कहा कितने में खरीदी थी? अब ये और बड़ा इम्तहान है, यहां ही तो देखा जाता है ना, यही देखा जाता है कि अब यहाँ एक तो इंसान गरीब हो, परेशान हाल हो, मैं मौला अली के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि एक इंसान गरीब हो, परेशान हाल हो, अब उसके पास में उसने कोई चीज खरीदी या बेची है, अब यहाँ कोई पूछे कि बताओ कितने की बेची, अब यहाँ इम्तिहान है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। चाहे तो ये भी तो कह सकता है कि मैंने जो है 100 रुपए की चीज 200 में खरीदी थी, चाहे तो बोल सकता है ना, जरूरत है, पैसे की जरूरत है। लेकिन मौला अली का ईमान आप देखें, तकवा आप देखें, मौला अली की शान का आलम देखें, यही तो सच्चाई है बिजनेस की। लोग कहते हैं झूठ में बरकत है, झूठ में बरकत नहीं है, सच्चाई में बरकत है। फरमाते मौला अली, कहते हैं कि मैंने 100 रुपए में खरीदी है, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा कि 150 में खरीदी है मैंने, जो है यही तो हम लोग करते हैं बिजनेस के अंदर। हम क्या कहते हैं, अगर हमारी कोई चीज होती है 500 रुपए की, तो हम क्या, अगर कोई ग्राहक हमसे आ गया हमारे पास में, झूठ बोलते हैं, हमने जो है उसको जो है 700-800 रुपए बोले, 1000 रुपए उसके बताए, वो कहता है कि नहीं यार आप जो है 500 ले लें, आप जो है 600 ले लें, तो हम क्या कहते हैं कि यार 600 में तो हमने खरीदी है, हालांकि खरीदी थी 500 में, 600 में तो हमें पड़ी है, तो हम तो 500 में कह, और वही शख्स में दोबारा थोड़ी देर के बाद में 500 की देता हुआ नजर भी आता। मैं कहता हूं ये कैसा झूठ है? मतलब जो खुद कह रहा है कि अभी 600 की तो खरीदी है, वो 600 से कम में थोड़ी देर में देता हुआ भी नजर आता है, 500 में दे रहा है। मैं कहता हूं यार खरीदी तूने 600 में, 500 कैसे दे रहा है भाई? तो झूठ बोलता है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने 100 रुपए की खरीदी है। तो कहा अच्छा ठीक है, मैं 160 में खरीदने के लिए तैयार हूं, सुभान अल्लाह है, 160 में खरीदने के लिए तैयार हूं। हजरत मौला अली कहते हैं अच्छा ठीक है, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। 160 में 100 रुपए में उधार खरीदी, 160 में नकद बेच दी। अब 160 लेने के बाद में आप जब रास्ते में आप चले हैं बाजार में, फिर वही पहला वाला शख्स मिलता है जिसने ऊंटनी बेची थी। कहा अली ऊंटनी का क्या हुआ? कहा बेच दी। कहा मेरे पैसे? कहा आपके पैसे 100 दिरहम है, वो 100 दिरहम आप ले लीजिए। अब 100 दिरहम वो दे दिए, 160 की बेच करके 100 दिरहम उसको दे दिए। 60 दिरहम लेकर के हजरत मौला अली घर पर जब तशरीफ लाते हैं, अब घर पर लाए तो 60 दिरहम हजरत फातिमा ज़हरा को अता फरमा दिए, सुभान अल्लाह। 60 दिरहम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपने दे दिए। तो हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं अली अरे मेरा जोड़ा 60 दिरहम का बिका है क्या? मेरा जोड़ा 60 दिरहम का तो नहीं बिक सकता। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फातिमा 60 का तो नहीं बिका है, लेकिन ये जो है ना 60 इसलिए है क्योंकि मैंने अल्लाह से तिजारत की है, सुभान अल्लाह। मैंने अल्लाह से तिजारत की है, मैंने अल्लाह की राह में 6 दे दिए थे, अल्लाह ने 10 गुना मुझको लौटा करके दिए, 60 अता फरमा दिए हैं। अब इससे भी खूबसूरत बात आगे की है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब दूसरे दिन हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मिलते हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुभान अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उस गैबदा नबी, गैब जानने वाले नबी ने फरमाया ए अली
کیا ہوا آپ جانتے ہو کہ جو کل تمہارے ساتھ میں جو معاملہ پیش آیا تھا جانتے ہو وہ لوگ کون تھے جس نے اونٹنی بیچی تھی اور جس نے اونٹنی خریدی تھی؟ جانتے ہو وہ کون لوگ تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں۔ فرمایا جس نے اونٹنی بیچی تھی وہ میکائیل علیہ السلام تھے، اور جس نے اونٹنی خریدی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور فرمایا کہ علی جانتے ہو وہ اونٹنی کا قصہ کیا ہے؟ وہ اونٹنی کون سی تھی یا رسول اللہ؟ کون سی اونٹنی تھی؟ فرمایا کہ یہ وہی اونٹنی ہے جو میدان محشر میں سیدہ فاطمہ زہرا جس اونٹنی پر سوار ہو کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ وہی اونٹنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھو تو صحیح، جب سچائی کے ساتھ میں اگر کوئی کام کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جب کوئی لٹاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرماتا ہے، ایک کا 10 عطا فرماتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو ہماری راہ میں ایک خرچ کرتا ہے ہم اسے 10 عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ جو ایک خرچ کرتا ہے نا ہم اسے 10 عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نا بڑا مقام و مرتبہ اسی کا ہے جو رب کی بارگاہ میں خرچ کیا کرتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں لٹا دیتا ہے اپنی مال و دولت کو، وہی ہوتا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھو غریبوں مسکینوں پر خرچ کیا کرو یار، اور ان سب میں بھی سب سے زیادہ جو فضیلت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بہنوں کے اوپر خرچ کرو، اپنے بھائیوں کے اوپر خرچ کرو۔ ایک بھائی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں جو ہے کماتا ہوں، میرا بھائی کچھ نہیں کماتا ہے، وہ میرا بڑا بھائی ہے، میں کماتا ہوں یا رسول اللہ، اور میری کمائی کا حصہ بھی اس کے پاس میں چلا جاتا۔ میرے آقا فرماتے تو جانتا ہے کہ اللہ رب العزت اسی کی بدولت تجھے عطا فرما رہا ہے، اسی کی بدولت جو نہیں دے رہا ہے۔ ارے شکر اس بات پر عطا کر کے تجھے دینے والا بنایا ہے، اگر تو اس کی جگہ ہوتا لینے والا ہوتا تو پھر تیرا عالم کیا ہوتا؟ اس لیے اللہ نے دینے والا بنایا ہے تو شکر ادا کیا کرو میرے عزیز۔ اور یاد رکھو بہنوں کی طرف جو ہے توجہ دیا کرو۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں یار کہ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، نہ جانے سالوں سال ہو جاتے ہیں، ہم لوگ بہت سارے نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو اپنی بہنوں سے بات تک نہیں پسند کرتے۔ ہم لوگ اپنی بہنوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ان پر خرچ کرنا تو دور کی بات ہے۔ ارے یار جہاں ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں، یاد رکھو میرے عزیز بہنیں بہت پیار کرتی ہیں بھائیوں سے، بہنیں بہت پیار کرتی ہیں۔ اگر آپ ایک فون کر دو نا کہ بہن میں پریشان حال ہوں، قسم خدا کی اتنا آپ کی بیوی آپ کے لیے اتنی دعا نہیں کرے گی جتنا سجی بہن مصلی بچھا کر کے آپ کے لیے دعا کرتی ہے، اور اتنے دل سے دعا کرتی ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اتنی دعا نہیں کرتی جتنا اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ وہ ٹوٹ کر کے دعا کرتی ہے، اور اگر اپنا سرمایہ بھی اگر اس کو جو ہے بیچ کر کے آپ کی پریشانی دور کرنا پڑے وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو بہنوں سے پیار کرنے کا طریقہ اگر ہمیں کسی نے بتایا ہے نا تو مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ اگر بہنوں سے پیار کرنے کا طریقہ بھی اگر دیکھنا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن تو تھی نہیں سگی، نہ کوئی سگا بھائی تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب بچپنے کے عالم میں جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب حضرت حلیمہ آپ کو لے کر کے گئی تھی تو حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا شیمہ۔ بچپنے میں حضور کو کھلاتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، پیار کیا کرتی تھی، اور اپنے بھائی پر بڑا ناز کیا کرتی تھی۔ جب وہ محلے میں لے کر کے آتی نا تو اپنے اپنے بھائی جو اور بہنیں ہوتی لے کر کے آتی، کوئی اپنے بھائی کی تعریف کر رہا ہے، حسن کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی میرے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو تمام کی تمام عورتیں کہتی کہ شیمہ تیرے بھائی کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تیرا بھائی تو یہاں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، حسن میں بھی اعلیٰ ہے، خوبی میں بھی اعلیٰ، سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑا ناز ہوتا تھا کہ آج یہ بچپنے میں بچوں کا سردار ہے، کل انشاءاللہ تعالی جوانوں کا سردار ہوگا۔ سبحان اللہ ہے۔ حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ کچھ وقت کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ مدینہ شریف میں جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، جنگ حنین کے بعد میں حضرت شیمہ کی شادی جس قبیلے میں ہوئی تھی نا اسی قبیلے کے لوگوں سے جب جنگ ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کیا، قیدی بنا لیا۔ وہ قیدی جو ہے حضور کی بارگاہ میں تھے، حضور کے پاس میں تھے۔ اب وہ قیدی چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنا پڑتا تھا، فنڈ جمع کرنا پڑتا تھا، پیسے جمع کرنا پڑتے تھے کہ یہ پیسے لے لو، فنڈ لے لو اور کیا نا فدیہ جمع کر لو اور ہمارا قیدی ہمیں واپس کر دو۔ تو وہ قیدی چھڑانے کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے قبیلے کے اندر، گھر گھر سے اندر کہ آپ کو اتنا پیسہ دینا ہے، آپ کو اتنا پیسہ دینا ہے۔ حضرت شیمہ کے گھر بھی آئے، کہا کہ اتنا پیسہ دیجئے، قیدیوں کو چھڑانے جا رہا ہے۔ کہا کہ کون سے قیدی؟ کہا کہ اس جنگ میں جو ہے ہمارے جو قیدی جو ہے پکڑ لیے۔ کہا کس نے پکڑے ہیں؟ کہا مدینے میں۔ کہا مدینے میں کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا محمد؟ کہا انہوں نے پکڑے ہیں آپ کے قیدی؟ کہا ہاں ہمارے قبیلے کے قیدی انہوں نے پکڑے۔ کہا فنڈ جمع نہ کرو، پیسے نہ جمع کرو، بلکہ مجھے ساتھ میں لے چلو، میں تمہارے قیدی چھڑوا لوں گی۔ سبحان اللہ۔ کہا مجھے ساتھ میں لے چلو۔ کہا تم جانتی ہو؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں، وہ میرا بچپنا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔
کہا میں اس کی بہن ہوں, مجھے لے چلو, تمہیں پیسے جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت آتی, ہم نے دیکھا صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور تلواریں لے کر کے در رسول پر حاضری دے رہے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے رہی ہیں. اب جب وہ حضرت شیمہ جب تشریف لاتی تو کسی نے دیکھا تو نہیں تھا, پہچان تو نہیں پائے تھے. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی, اے عورت کہاں جاتی ہو, جانتی نہیں ہو آگے کوچے رسول ہے, رسول کی بارگاہ ہے, ارے یہاں بنا اجازت جبریل بھی نہیں آتے, تم کہاں جا رہی ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت شیمہ نے تلواروں کو یوں چھڑکا اور کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں نبی کی, تمہارے نبی کی ہونے والی بہن ہوں. سبحان اللہ. میں بہن لگتی ہوں, جاؤ جا کر کے کہو کہ شیمہ آئی ہیں. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے سنا نا کہ شیمہ آئی ہیں, قسم خدا کی کہتے ہیں کہ حضور اتنی جلدی میں اٹھے کہ آپ کے کاندھے مبارک پر جو چادر پڑی ہوئی تھی وہ بھی زمین پر گر جاتی ہے. سبحان اللہ. اور حضرت شیمہ آئی, آنے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیار آپ نے عطا فرمایا, اپنی چادر کو بچھائی اور کہا کہ شیمہ یہاں بیٹھو, اور لے کر کے چلے اور کہا فاطمہ آؤ, فاطمہ کو بھی بلاؤ, عائشہ کو بھی بلاؤ, آؤ تو دیکھو میری بہن شیمہ یہاں تشریف لے کر کے آئی ہیں. کہو شیمہ کیسے آنا ہوا. کہا اے میرے بھائی محمد, میں نے سنا ہے کہ آپ نے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے, بس ان کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, کتنا خوبصورت جملہ آپ نے کہا, اے میری بہن شیمہ تجھے آنے کی ضرورت کیا تھی, ارے تو پیغام لکھ کر کے بھیج دیتی, میں پھر بھی سارے قبیلے کے لوگوں کو جو ہے چھوڑ دیتا. سبحان اللہ. تو پیغام بھیج دیتی میرے پاس میں پھر بھی جو ہے بھیج دیتا. لیکن کہتے ہیں میری بہن جب تو آ گئی ہے, اے لوگوں سنو, ہم اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں شیمہ اب میرے پاس آ گئی ہو, اب مجھے چھوڑ کر نہ جانا, میرے پاس ہی رہنا, اگر تو کہے تو مدینے میں تیرے لیے مکان خرید کر کے تیرے لیے دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. ہم مکان نہیں بنا کر کے دیتے اپنی بہنوں کو, اس سے مکان کا حصہ خود اور چھیننے کے لیے ہم لوگ رہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں شیمہ میں تمہارے نام کا ایک مکان مدینے میں لیتا ہوں. حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ بھائی میں نے جو ہے نا شادی ہو چکی ہے, خاندان بن چکا ہے, قبیلہ بن چکا ہے, میں یہاں رہ نہیں سکتی ہوں. لہٰذا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت سارا مال و زر دیا, گفٹ دیے, آپ نے جو ہے کپڑے بنائے, جوڑے دیے, مال دیے, گھوڑے نہ جانے کیا کیا دیا. کہتے ہیں کہ آپ نے جب دیا تو فرمایا کہ بہنیں جب بھائیوں کے در پر آتی ہیں تو بہنوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا ہے. سبحان اللہ. خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا ہے. آپ دیکھو محبت کا طریقہ بھی اگر دیکھنا ہو تو میرے آقا سے سیکھو میرے عزیز. تو اپنی بہنوں سے پیار کرو, اور اگر نہیں ہے بول چال نہیں ہے تو اس عید پر ان سے خوشی کا اظہار کرو, ان کے بچوں کو پیار کرو میرے عزیز, غریبوں مساکین پر خرچ کرو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.